بات کی تو ہمارے ہاں ایک ویسے ذہن یہ بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں آزادی ہے تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسپیشلی جو خارجہ پالیسی ترتیب دیتی ہے فوج دیتی ہے، جیسے ابھی کہتے ہیں راحیل شریف صاحب یہاں پہ آ کے ان کا جو ہے اتحادی فوج کے سربراہ بنے ہیں اور فوج ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ یہاں پہ تربیت کے لیے بھی موجود ہے، تو کس حد تک آپ متفق ہیں جی حکومت اور فوج دونوں مل کے ترتیب دیتی ہے اس خارجہ پالیسی کو سعودی عرب کے حوالے سے یا صرف ہماری فوج جو لے کے چل رہی ہے؟ یہ سوال ذرا تھوڑا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس کے جواب کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ یقینی طور پہ جو سیاسی تعلقات ہیں ان کی ترتیب حکومتوں کے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو دفاعی تعلقات ہیں یقیناً اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ فوج کے پاس ہے، اور چونکہ ہمارے بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں دفاعی اعتبار سے سعودی عرب کے ساتھ، یعنی بہت سارے جرنیل آپ کو ایسے ملیں گے جو یہاں میجر تھے یا اس سے اوپر کسی لیول پہ تھے تو وہ سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اور پروگرام میں لایا تھا خالد لودھی صاحب کو، انہوں نے کہا میں ڈیوٹی کرتے رہا، جنرل احسان صاحب تھے، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں جانے سے پہلے یہاں پر تربیت پا چکے تھے یا یہاں پر کام کر رہے تھے، تربیت دے رہے تھے۔ اسی طرح آپ سعودی عرب میں موجود بہت ساری قیادتوں کو دیکھیں گے جنہوں نے پاکستان سے تربیت حاصل کی۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر ہمیشہ ہمارے یہ تعلقات رہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ چونکہ حجم جو دفاعی تعلقات کا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً سیاسی حجم اور معاشی حجم اس سے کہیں بڑا ہے۔ جیسے پاکستان سے آنے والے زائرین، معتمرین، حجاج، ان کی تعداد پوری دنیا میں ہمیشہ نمایاں آپ کو نظر آئے گی۔ اس دفعہ بھی جو ہمارے پاس لسٹ سامنے ہے اس میں زیادہ معتمرین پاکستان کے اب دیکھا جائے تو ان چیزوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں آپ کو بالکل کلیئرلی بغیر کسی لگی لپٹی کی یہ بات کہوں گا کہ ہماری سیاسی حکومتوں نے ہمیشہ نااہلی کا ثبوت دیا، بلکہ اس سے بھی آگے میں اگر بات کروں کہ ہماری یہاں کی ایمبیسیاں بعض اوقات سوائے سونے کے، چائے پینے کے، قہوہ پینے کے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ حکومتوں پہ بات کی تو اب